بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، 8 فروری 2024 کا انتخاب ہوا اور اس انتخاب کے بعد سے اگر ہم سیاست کی بات کریں تو یہ سیاسی بحران ٹلنے کو نہیں آ رہا۔ 26ویں ترمیم آئی، 26ویں ترمیم میں عدلیہ کا اس سے پہلے کچھ بحران ہمیں نظر آ رہا تھا، مگر یہ ترمیم ایسی آئی کہ عدلیہ بحران اس سے کہیں زیادہ اور کئی گنا زیادہ سنگین ہو گیا۔ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے نام کے اوپر قدغنوں کا ایک طوفان ہے جو کہ عوام کے اوپر لاد دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی بات کر لیں تو وہاں پر جو طرح طرح کے قانون سازیاں کی جا رہی ہیں، کیا اس سے عدلیہ کی توقیر کم نہیں ہو گئی؟ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے، مگر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ بچتی ہے پیچھے عوام۔ عوام اگر فیصلہ کرتی ہے کہ جمہوری حق کا استعمال کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، تو سڑکوں پر آنے سے دھرے جانے کا ڈر بھی عوام کو کھائے جاتا ہے۔ اگر حکومت کی بات کر لوں تو حکومت کہتی ہے کہ بس قریب قریب ہے، دودھ اور شہد کی ندیاں ہم بہا دیں گے، نہریں بہہ جائیں گی، بس صرف قریب قریب ہے، مثبت اشاریے آتے ہیں۔ یہ جو وبال ہے، اس وبال میں ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اجے قیامت نہیں آئی۔ ان تمام تر چیزوں کے اوپر عامر صاحب کا تجزیہ ہم شامل کرتے ہیں۔ عامر صاحب، ایک آخری امید ہماری عدالتوں سے ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی قانون سازیاں ہوں، کوئی بے توقیری ہو، کوئی ناانصافی ہو، لیکن وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے تو دنیا کو مات دینی تھی ہر سیکٹر میں، یا تو اپنے چھوٹے چھوٹے سے مسئلے جو ہیں وہ اتنی بڑی ایک وبال کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ مجھے آج کی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے منو بھائی بہت یاد آ رہے ہیں۔ 6 تاریخ کو ویسے ان کی سالگرہ بھی آ رہی ہے، تو مدعا یہ ہے کہ ہم روز ایک قیامت کا ذکر کرتے ہیں کہ جو آج ہوا ہے یہ ایک قیامت ہے، اس سے آگے نہیں قیامت آ سکتی، اور پھر اگلے دن ایک نئی قیامت آ جاتی ہے۔ تو میں روز ان کا قیامت کا منو بھائی کی ذکر کرتا ہوں۔ یہ 40 سال پہلے انہوں نے، ابھی ہم پریس کی قیامت سے نہیں نکلے تھے، جو پیکا کا قانون آیا ہے ہمارا گلا گھونٹ دیا گیا، اور ہمارے ابھی جلسے جلوس جاری ہیں، ہم کالی پٹیاں لگا کے پھر رہے ہیں، وہ ابھی قیامت کو اب رزما ہو رہے ہیں، پر اجے قیامت نہیں ہے۔ جن کو پنجابی نہیں سمجھ آتی یہ سمجھا دوں کہ یہ جو آج پیکا کے بعد جو یہاں پہ ہمارے میڈیا کا حال ہو گیا ہے کہ وہ زیر میں سے زبر ڈھونڈا جا رہا ہے، جس کو بھی انہوں نے ٹانگنا ہے۔ پیکا کے بعد جو انہوں نے تشریح کر دی ہے قومی سلامتی کی، اور جس چیزوں پہ اوپر آپ کو ٹانگا جا سکتا ہے وہ زیر میں سے زبر نکال لیں گے، اور آگے ہے اینک پا کے انے لبن حق حقیقت خبراں چوں، کہ اندھوں کو اینک پہنا کے جو ہے اس میں سے مطلب نکالے جا رہے ہیں، تو جو ہے روشنی نہیں ہے، تو یہ پیکا پہ یہ بھی بالکل پورا صادر آتا ہے۔ دوسرا، ٹی وی دیاں قوالیاں سن کے مردے جاگے خبراں چوں، کہ ہمارے ٹی وی کا جو جتنی قدغنیں کر دی گئی ہیں، پہلے پیمرا کا مس یوز کیا جا رہا تھا، اب نئے جو قوانین آ گئے ہیں، تو ٹی وی کی کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی، وہ سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہیں راغب ہو رہے ہیں، اور وہ پی ٹی وی ایک اپنی قوالی کرتا ہے، رپیٹ ہو رہی ہے، روز روز وہی چلتی جا رہی ہے، وہ مردے بھی اس سے جاگتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا میڈیا کی کہانی۔ چٹے ورکے دین شہادت کالی شاہ جہالت دی، کہ یہ سفید فردگی جو ہے وہ کالی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، تو یہ جو کالک ملی جا رہی ہے ہمارے عدلیہ کے نظام کے اوپر، 26ویں آئینی ترمیم، پھر الیکشن ایکٹ، پھر جو ہے وہ پروسیجر ایکٹ جو لائے گئے ہیں، تو یہ قسم کی کالک کا ایک بلاٹ ہے۔ اور سچل وعدہ معاف گواہی، کہ ابھی معتبر وہ ہو گئے ہیں وہ چور جو کہ وعدہ گواہ معاف جو ہے وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں، وہ چھٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وکیلوں کی کوئی ضرورت نہیں، جب وہ مل جاتے ہیں ان کو پریشر ڈالا جاتا ہے، تو نہیں رہ گئی وکالت کی ضرورت، وکیلوں کی ضرورت ہی نہیں، ان کا کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ اور غصے نال تھر تھر کمبے کرسی عرش عدالت دی، بس جج ہیں کچھ لوگ ہیں جو یہ تھر تھر غصے میں کانپ رہے ہیں، باقی سارے ہی کمپرومائزڈ ہیں، زیادہ تر میجورٹی کمپرومائز کی ہے۔ کسی کو آئینی جج پہ بننے کے اعتراض نہیں تھا، کسی کو کوئی یہ کہ جناب جو سینیورٹی کے اصول کے بغیر کمیٹیوں میں جو حیت تبدیل کر دی گئی بینچ فارمیشن کے اندر، اور جو اس طرح ہی آئینی عدالتوں میں پی سی او جج بڑے شرمندہ رہتے تھے۔ یہ جو نئے جج آئینی عدالتوں میں لگائے ہوئے ہیں، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ فل کورٹ کی بار بار پورا ایک بہت بڑا طبقہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم اس کی تفتیش فل کورٹ کروا لیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ نئے جج آئیں گے تو غالباً پھر شاید فل کورٹ لگایا جائے گا۔ تو یہ عدلیہ کی جو پہلی قیامت تھی،
اب لیٹسٹ قیامت جو اس کے اندر جو عدلیہ کے حوالے سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سبھی کو پتہ تھا، سب لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ جناب اسلام آباد کے اندر جو ہے نا ان کو ایک عدالت تھی پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ آڑے آ رہی تھی. ایکچولی جو مزاحمت شروع ہوئی وہ اسلام آباد کے وہ 6 جج تھے، دلیر جج تھے، جنہوں نے خط لکھا کہ اس وقت سٹیٹ آف افیئرز کیا ہے، ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے لگ رہے ہیں، ہمارے گھروں سے لوگ رشتہ دار اٹھائے جا رہے ہیں، ہمیں پریشر ڈالا جا رہا ہے. انہوں نے وہ خط کی ابتدا کی، بجائے اس کے کہ ان کی سنی جاتی، سنوائی ہوتی اور ان کا سراہا جاتا ان کی دلیری کے اوپر، ان کا سبق بنا دیا گیا ہے. اور اب جو بتایا گیا ہے، یہ جو خط لکھا تھا یہ پہلے ہی انہوں نے خط میں لکھ دیا تھا 7 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ ہمیں یہ اطلاع آ رہی ہے کہ جناب نئے جج باہر سے لائے جا رہے ہیں اور باہر سے لائیں گے، ان میں سے سینیورٹی ڈسٹرب کر کے کسی صاحب کو جو ہے نا باہر کے جج کو چیف جسٹس لگا دیا جائے گا. اور جو انہوں نے کہا جناب یہ اس طریقے سے سینیورٹی آپ نہیں تبدیل کر سکتے، کیونکہ جو دوسرے صوبے سے جو جج جاتا ہے، لیٹ سے پنجاب سے، اب جو یہ شنید ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب لائے گئے ہیں اور یہ ججز کا کہنا ہے کہ، اور تبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چیف جسٹس کے لیے لایا گیا ہے، ان کو سپیونی جج بنا بھی دیا گیا ہے، سینئر موسٹ جج کر دیا گیا ہے، اور جو جسٹس کیانی صاحب ہیں ان کو 3رے نمبر پہ کر دیا گیا ہے، باقیوں کی بھی تنزلی ہو گئی ہے ججز کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے گورنر پنجاب سے انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، یہاں آئیں گے اگر یہ ٹرانسفر ہونی ہے، آئین کی شک 200 کے اندر یہ اجازت تو ہے، مگر یہاں یہ صدر پاکستان سے آئے جو ہے نا دوبارہ حلف لینا ہوگا. حلف لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں ان کی وہ پرانی سینیورٹی نہیں ہوتی. پہلے بھی آئین کے اندر یہ اسی لیے کہا گیا کہ اس صورت میں ٹرانسفر ممکن ہے اگر جج دونوں طرف کے ہائی کورٹ یا اسلام آباد کے چیف جسٹس بھی مان رہے ہوں اور وہ جج سب بھی تیار ہوں. پہلے اس لیے تیار نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ پتا تھا کہ سینیورٹی چھوڑ کے جونیئر لگنا ہے دوسرے تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سینئر چیف جسٹس کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی اگر کسی کو دوسرے صوبے میں بنایا جائے دوسرے ہائی کورٹ میں تو وہ آنے کے لیے تیار ہوگا، اس کی سینیورٹی مل رہی ہے. پنجاب میں پتہ نہیں چانس بنتا ہے نہیں بنتا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آ رہا ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے نا ہو رہتی نظر آ رہی ہے. آج جو ہے عدالتوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت مزاحمت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ بھی رہی اور یہ چل رہا ہے مگر وہ باضد ہے. بالکل. اگر عامر صاحب اجازت دیں، چونکہ قانون کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ماہر قانون ہیں، سینیٹر حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی حامد خان صاحب، آپ نے کانسٹیٹیوشن آئینی تاریخ کے اوپر بہت کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ ہم پڑھتے رہے ہیں. تو جو اب نئی آئین کی تشریح آ رہی ہیں، ہمیں ذرا آپ سمجھائیں کہ یہ جو فیصلہ ہو گیا ہے، یہ 3 جج دوسرے صوبوں سے آ گئے ہیں اور اب سارے پاکستان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ چیف جسٹس بھی سرفراز ڈوگر صاحب بنائے جائیں کہ اب یہ فیٹ کمپلائی ہے یا یہ ابھی معاملہ اس کے آگے کوئی آڑے آ سکتی ہے کوئی چیز، اور اس کی آئینی حیثیت بتائیے گا. دیکھیں، آپ نے جو بات پہلے کر رہے تھے میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، بالکل درست باتیں آپ نے کی ہیں. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کانفلکٹس ہوں گے، مزید ریزنٹمنٹ بڑھے گی ججز کے اندر بھی، وکلاء کے اندر بھی، اور سارا قصہ کہانی. لیکن لگتا ہے کہ کسی کو اس وقت پرواہ نہیں پڑی کہ وہ تو غالباً جب 26ویں ترمیم لے کے آئے تھے. یہ باتیں بالکل درست ہیں، یہ ہو رہی ہیں. اس کا جو سب سے خوفناک معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو تیسرا آرگن آف اسٹیٹ ہے یعنی جوڈیشری، وہ اب تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور ان کو مزید کیا جائے گا اور اس میں طرح طرح کے جو ہے فیورٹس بھرتی کیے جائیں گے، مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے. یہ سارا کچھ ایک سازش کا نتیجہ ہے. یہ آئینی طور پہ آپ پوچھ رہے ہیں. جی جاری رکھیے گا پلیز. جی فرمائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کی روح کے مطابق یہ نہیں ہے. مثلا آئین آرٹیکل 200 میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ دوسرے کورٹ سے مخصوص چیف جسٹسز کے مرضی کے ساتھ صدر ٹرانسفر کر سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں سے اگر جج لے کے آئیں بھی ان کی مرضی سے اور ان کے چیف جسٹس کی مرضی سے،
ان کو سینئر بنانے کی کسی کو پاس اتھارٹی نہیں ہے. اوتھ کا جو معاملہ ہے، اوتھ کا سینیٹر صاحب جو یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ نئی عدالت میں جب وہ آئیں گے تو ان کو اوتھ دوبارہ لینا ہوگا، یہ اس کی لیگل اور آئینی حیثیت کتنی ہے؟ بالکل درست ہے. یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ ان کو نئی اوتھ لینی پڑے گی بطور جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. اس کی وجہ یہ ہے جو پہلی اوتھ تھی وہ تو لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کی جو اوتھ تھی وہ لاہور ہائی کورٹ کے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی حد تک محدود تھی. اور اس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس اوتھ کے تحت آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن یا متعدد جورسڈکشن ان کو نہیں مل گئیں، کیونکہ یہ کیپٹل ٹیریٹری کی جورسڈکشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہوتی ہے. لہٰذا لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ہے وہ جب تک اوتھ نہیں لیتا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تب تک وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نہیں ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے بہت سیریس نوعیت کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو سمجھ آ گئی ہے. چیف جسٹس صاحب کا جو آج بیان آیا ہے اس سے بالکل ایسا تاثر نہیں ملتا. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد وفاقی اکائیوں کی علامت ہے اور یہ اسلام آباد ٹرانسفر پر ججوں کی حوصلہ افزائی ہے. یہ 20-25 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک دم سے یہ فیڈریشن کا مسئلہ کیسے بن گیا؟ ان کی طرف سے تو کوئی اس کے اوپر کوئی ان کو وہ تو شاباش لے رہے ہیں. نہیں میں نے کوئی ان کے حق میں نہیں کہہ رہا تھا. آپ نے میری بات مکمل نہیں ہونے دی. میں نے کہا اس کو سمجھ میں آ جائیے کہ بڑا ڈسپیوٹ آنے والا ہے اور ان کے سامنے آنے والا ہے. سینیٹر صاحب اگر جب یہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو اب تک کا جو طریقہ کار ہے کہ کنوینینٹلی وہ آئینی عدالت کو بھیج دیا جاتا ہے اور آئینی عدالت سے سب کو پتہ ہے کہ کیا فیصلے آ رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے ایک مزید کہا کہ سینیارٹی کا معاملہ ہمارے پاس آئے گا تو جواب مل جائے گا، ابھی کوئی تاثر نہ قائم دیا جائے. اس سے وہ یہ ایک امید دلا رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب ہی چیف جسٹس ہوں، جبکہ تمام وکلاء یہ کہہ رہے ہیں، تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لانے کا مقصد یہ ہے. جی ہاں صحیح ہے. وہ نظر آ گیا دیکھیں نا، آج ان کو سینئر پیونی جج کے طور پہ بٹھایا گیا ہے. ہی شوڈ ہیو بین جونیئر موسٹ جج. تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے. اور کیونکہ پیچھے نیت یہ تھی، کیونکہ وہ طرح طرح کے جج کی تلاش میں تھے کس کو اسلام آباد ہائی کورٹ لا کے چیف جسٹس بنائیں. ساتھ میں انہوں نے دو چیزیں اور فرمائی ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ میں بطور چیف جسٹس اپنا ویژن، سوچ وسیع اور کشادہ رکھنی ہے مجھے. تو یہ جو جبکہ ان کے آنے کے بعد سے جو فیصلے ان کی طرف سے آئے ہیں تو وہ کیا ان کا ویژن کیا ہے؟ ہمیں تو آپ ذرا سمجھائیں، ہمیں تو نہیں آ رہی سمجھ. کہ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس ہوگا 18ویں ترمیم کے تحت، بلکہ 18ویں ترمیم سے پہلے اسد علی کیس 1998 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آئندہ سے صرف اور صرف سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا. انڈیا میں پچھلے تقریباً 53 سال سے سینئر موسٹ جج ہی بن رہا ہے. لاسٹ جب یہ وائلیٹ ہوا تھا پرنسپل سینیورٹی کا 1977 کی بات ہے، جب حمید اللہ بیگ کو جونیئر کو لے کے آئے تھے اندرا گاندھی. اس کے بعد سے پھر 77 کے بعد سے اب تک وہاں وائلیٹ نہیں ہوا. یہ پرنسپل سینئر موسٹ ہی بنتا ہے، اس لیے سموتھ رننگ ہے سپریم کورٹ کی. اب ان کا مقصد عامر خان صاحب وہ 7 ججز نے اپنے خط میں بھی ذکر الجہاد کیس کا کیا ہے کہ آپ کو جو بھی یہ اس طرح کی آپ جب ترقی کریں گے تو یہ افیکٹو، میننگ فل، پرپزیو، کنسنسس اورینٹیڈ ہونی چاہیے تاکہ کوئی گنجائش نہ رہے کہ جو ہے انفیئرلی یہ کیا گیا ہے. تو یہ اس میں یہ جو تمام کرائیٹیرین پورے کیے جا رہے ہیں. یہ جو حالیہ کافی سارے اس طرح کے فیصلے آئے ہیں، چیف جسٹس صاحب کہہ تو رہے ہیں ویژن کا، مگر جس طریقے سے فل کورٹ کا نام بنانا، 26ویں آئینی ترمیم پہ آئینی عدالت بنا دینا، پھر اس کی حیت تبدیل کر دینا کمیٹی کی، بینچ فارمیشن والے کی، تو یہ کیا ویژن ہے؟ یہ بالکل نیگیٹو ویژن ہے. دیکھیے نا، ہر چیز میں قانون میں، آئین میں گنجائش ہو سکتی ہے. اب اس کا استعمال جو ہے وہ ڈفر کرتا ہے. ایک پروویژن ہے، اس کا بونا فائڈ استعمال ہو سکتا ہے صحیح معنی میں، صحیح مقصد کے لیے. اسی پروویژن کو
کوئی اور اس کو میلافائڈے استعمال کر سکتا ہے غلط مقصد کے لیے، غلط نیت کے لیے. تو میرے نزدیک جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے، جیسے آرٹیکل 200 کا حوالہ دے کے کہا جا رہا ہے کہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ہاں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بونافائڈے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، میلافائڈے سے. اور آپ نے میلافائڈے کیا ہے کیونکہ آپ کا مقصد وہاں ان کے جو ایگزسٹنگ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان میں سے کسی کو چیف جسٹس بنانا نہیں ہے بلکہ بعد سے امپورٹ کرنا ہے. تو اس لیے یہ پروویژن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پر جس طرح چاہے عمل کیا جائے، اس پر جو بھی آپ عمل کریں گے وہ بونافائڈے اور اچھے مقصد. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، تھینک سو مچ. سینیٹر حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود. عامر صاحب، چونکہ اب عدالت کے حوالے سے مزید بھی ہم گفتگو کرنے جانے، خاص طور پہ جو آج ہڑتال ہوئی اور جو وہاں کا ماحول ہوا، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے 92 نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، کورٹ رپورٹر ہے ثاقب بشیر، کور کرتے ہیں معاملات کو. تھینک سو مچ ثاقب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عامر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے ماحول وہاں کا پتہ کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی خبریں آئی تھیں کہ کچھ وکلاء نے اندر جانے کی کوشش کی، کچھ کو روکا گیا، اور وہاں پہ بڑی نعرے بازی کی گئی ثاقب کہ کوئی آج نہیں جائے گا، کوئی کس قسم کا کیس جو ہے اس کو نہیں لے کر آگے بڑھے گا. کیا ماحول تھا وہاں پر، کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو ہے وہ ہڑتال تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریباً 80% جو کیسز میں جو وکلا ہیں وہ پیش نہیں ہوئے، اور بہت کم وکلا پیش ہوئے ہیں، لیکن زیادہ جو مرکز نگاہ تھے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جو جسٹس خادم حسین سمرو ہیں ان کی عدالتیں تھیں، کیونکہ جسٹس محمد آصف آج آئے نہیں ہیں تو ان کی عدالتوں میں وکلا پیش نہیں ہوئے. لیکن جو ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے، اٹارنی جنرل آفس ہے، اسی طرح پروسیکیوٹر جنرل آفس ہے، ان میں سرکاری وکلا ہوتے ہیں، تو ان کو بہرحال آج کل خصوصی ہدایات تھیں کہ جو نئے ججز ہیں ان کی عدالتوں میں آپ نے پیش ہونا ہے، تو وہی پیش ہوئے. جو وکلا ہیں، جو سائلین کے یا درخواست گزاروں کے ثاقب، جو جس طرح پیکا کے خلاف ہم صحافی بالکل یکتا ہیں، کوئی منقسم نہیں ہیں، جس طرح سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ وکلاء منقسم ہیں، تو آج وہاں بھی تھوڑے تھے مگر کہتے ہیں 80% لوگ نہیں گئے، مگر 20% لوگ عدالتوں میں بھی گئے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے گلدستے نئے آنے والے ججوں کو پیش کیے، مبارکبادیں اور مٹھائی بھی بانٹی گئی. نہیں، اس میں جو وکلا پیش ہوئے وہ ارجنٹ کیسز میں جو ہے وہ یہ اس قسم کی جو ہڑتال ہوتی ہے اس میں وکیل کہتے ہیں کہ جو ارجنسی کے ہیں کیسز ان میں آپ پیش ہو سکتے ہیں. باقی جو ان کو گلدستے پیش کیے گئے وہ بھی سرکاری وکلا تھے سارے. یہی میں نے تین ادارے ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل آفس ہے، ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے اور پروسیکیوٹر جنرل آفس ہے، تو تینوں میں سرکاری وکلا ہوتے ہیں. کچھ مسلم لیگ نون کے وکلا تھے، تو یہ مل ملا کے سارے انہوں نے گلدستے دیے. عمومی طور پر کوئی ایسے وکیل جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے یا بار کی طرف سے یا کوئی ایسے کہ جو بار کے میں دیکھ رہا تھا اے آر وائی پہ جو مخالف گروپ ہے ریاست آزاد صاحب کا، جو کہ اعظم تارڑ صاحب کا گروپ ہے، وہ بھی آ کے مذمت کر رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طریقے سے باہر لائے جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں یہ ایک آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ دوسرے عدالتوں سے جو ہے جج ٹرانسفر کیے گئے ہوں، کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں سر 3 مثالیں ہیں. اس سے قبل جو ایک اقبال حمید الرحمان صاحب ہیں، بلال خان ہیں، اور تیسرے تھے سردار اسلم. تو تینوں چیف جسٹس لائے گئے تھے. 2008 میں سردار اسلم صاحب لائے گئے تو ہائی کورٹ نہیں بنی تھی، کوئی جج تھا ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس لائے گئے. پی سی او کی جب عدالتیں کینسل ہو گئی تھیں تو یہاں نئی عدالت بنانی تھی تو کوئی جج تھا نہیں، تو ایک وہ کیونکہ آئینی وہ ہے کہ آپ نے لگانا ہے کوئی، انہوں نے آگے پرپوز جج کرنے تھے تو وہ ایک ریکوائرمنٹ تھی، ایسا ہی تھا. جی بالکل ریکوائرمنٹ تھی. اور پھر جب سردار اسلم جو ہے وہ سپریم کورٹ گئے تو جسٹس بلال خان ان کو جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا تو یہاں پہ ایڈیشنل ججز سے ان میں سے کوئی چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا تھا. تیسری دفعہ جب اقبال حمید الرحمان 2011 میں چیف جسٹس بنے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک دفعہ سال ڈیڑھ درمیان میں ختم ہو گئی تھی. پھر ایکٹ بنا 2010 کا، تو اس ایکٹ کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ جب دوبارہ بنی تو اقبال حمید الرحمان لاہور ہائی کورٹ سے چیف جسٹس لائے گئے تو اس وقت کوئی جج ہی نہیں تھا. تو یہ ایک بالکل ان کا آپس میں کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. اور آج تک جو ہے وہ جج جو ہے وہ چیف جسٹس آتے رہے ہیں لیکن جج کبھی بھی نہیں آیا. اور وہ ایک غیر معمولی حالات تھے جن حالات میں وہ جو ہے وہ آتے رہے ہیں. اور اس میں جو تنازع اب کھڑا ہو رہا ہے وہ 2 قسم کی چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ
حلف کیونکہ ان تمام ججز نے لاہور ہائی کورٹ کا حلف لیا ہوا ہے. کل رات کو حلف جو ہے وہ ہم نے نکال کر دیکھا تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف لیتا ہوں یا لاہور ہائی کورٹ کا حلف لیتا ہوں کہ آئین کے سارے اس پہ عمل کروں گا, اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے. اور دوسرا اسی کے ساتھ جو جڑا ہوا معاملہ ہے وہ سینیئرٹی ہے کہ یہ سینیئرٹی جو ہے وہ ڈٹرمن ہونا میرے خیال میں بڑا سوال ہے. اگرچہ آج چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے اس حوالے سے بات کر دی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سارے سندھی بلوچی سارے ہونے چاہیے, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سینیئرٹی والے معاملے پہ ابھی سوال نہیں کرنا کیونکہ وہ معاملہ کسی صورت میں ابھی ہمارے سامنے آ سکتا ہے. ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ باقی ججز جو ہے وہ کوئی 15 نمبر پہ, دوسرے جو سندھ والے ہیں وہ 26 نمبر پہ تھے, اور جو بلوچستان والے 12 نمبر. اس سے یہ ایک وقتی طور پہ ایک امید کی کرن انہوں نے جگا دی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سرفراز ڈگر صاحب کو چیف جسٹس لگایا جائے جیسا کہ 7 ججز کے خط میں لکھا ہوا ہے. تو یہ مگر ان کو پھر لانے کا یہاں پہ جو ہے کیا مقصد تھا, اور پیونی جج بنانے کا, اور ان کو انتظامی کمیٹی میں بھی ڈال لیا ہے. پھر پروموشن کمیٹیاں بھی وہ ٹوٹلی جو رگڈ کر دی گئی ہیں کہ یہاں پہ پتہ نہیں ہل سکتا. اور وہ بیچارے جو 6 جج جنہوں نے خط لکھا تھا ان کو تو سبق آموز وہ ان کی حقیقت عبرت کا نشان بن گیا ہے کہ, اور لکھا ہے انہوں نے, میں دیکھ رہا تھا یہ کہا انہوں نے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہ ججوں کے خطوط لکھنے کا معاملہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. یقیناً اس کے بعد جو یہ انجام ان کا کر دیا گیا ہے, کس نے خط لکھنے آئندہ؟ جی بالکل ایک پریسیڈنٹ مثال بنایا جا رہا ہے ان 6 ججز کو کہ آئندہ سے کوئی اگر اس قسم کے شکایات لگائے گا, خط لکھے گا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بتائے گا تو وہ پھر اس کا خمیازہ بھی اسے بھگتنا پڑے گا. بظاہر جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے اس سارے سینیریو میں. اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے حوالے سے سینیئرٹی لسٹ بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جاری کر دی ہے. ان کو ایک نیا ایک الگ سے ایج بھی ملا ہے. ایک تو وہ سینئر پیونی جج ہو گئے ہیں, دوسرا 10 فروری کو, یہ ٹائم بہت کم ہے. یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کسی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جاتا ہے یا اس سے پہلے کیا سیٹل ہوتا ہے. یہ صلاح الدین صاحب نے جو بیرسٹر صاحب نے آلریڈی جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے, تو یہ بالکل اس سے پہلے جائے گا تو ضرور. مگر یہ اگر یہ ہو جاتا ہے اس دفعہ کہ دوسرے صوبے سے بغیر حلف دلوائے جو ہے سینیورٹی چینج کروا کے جو ہے چیف جسٹس سرفراز ڈگر صاحب کو بنا دیا جاتا ہے, تو پھر آئندہ کے لیے یہ تو ایک مثال بن جائے گی. پھر تو بالکل ہمیشہ جس طرح 26ویں اینیورسری میں پہلے ہی ایگزیکٹو ٹوٹل کنٹرول میں آ گئی ہے, تو یہ آئندہ ہر دفعہ ایسے ہی ہوگا. ایسے ہی تمام ہائی کورٹس بیریج ہو جائے گی. سپریم کورٹ پہلے ہی بیریج ہو چکی ہے. بالکل. اب تو اگر یہ پریزیڈنٹ بن جاتی ہے اور سینیئرٹی وہی کاؤنٹ ہوتی ہے, اسی طرح آگے بڑھایا جاتا ہے, چیف جسٹس بھی وہ بن جاتے ہیں, تو پھر آئندہ سے یہ ہوگا کہ 5 ہائی کورٹس میں جب کسی نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ یا بلوچستان یا پشاور یا لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہوگا, تو چیف جسٹس کی کرسی خالی ہونے سے پہلے ایک بڑی قسم کی لابنگ گورنمنٹ ایگزیکٹو ہر جگہ پہ شروع ہو جائے گی کہ اگر آپ سندھ ہائی کورٹ میں بھی 10ویں نمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ بن سکتے ہیں طریقے سلیقے سے رستہ نکال کے, یا بلوچستان ہائی کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی اور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس. تو یہ میرے خیال میں پورے تمام 5 ہائی کورٹس کی ایک لابنگ کا بھی ایک ذریعہ جو ہے بن جائے گا, اور جو ایک کنٹرول ہے وہ ایگزیکٹو کا بڑھ جائے گا, ایگزیکٹو کی طرف زیادہ دیکھا جائے گا. پھر جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر عدلیہ سے جو حکومت مخالف ایگزیکٹو انتظامیہ کے خلاف فیصلے کم آتے ہیں, ان کے ہاتھ ہولا رکھا جاتا ہے کہ کہیں ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک چارج شیٹ نہ بن جائے, نیکسٹ ہمیں کنسیڈر نہ کیا جائے. میں سن رہا تھا سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ڈوف صاحب کو, وہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب یہ فیڈریشن کی تقویت کے لیے آئندہ جو ہے مزید یہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کو بھی بلوچستان بھی بھیجنا چاہیے, سندھ بھی. سو یہ ہے اس کو مور اوور کرنے کی بھی انہوں نے شدید دے دیا کہ صرف یہ نہیں کہ 1 وے ہوگا, باقی جو جج جو ہیں گراں گزر رہے ہوں گے وہ بھی کھڈے لائن لگا کریں گے. نہیں, میرا خیال ہے ان کو شاید ہے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اگر انہوں نے بات کی, ان کو شاید قانون کا پتہ نہیں ہے. یہ کنسنٹ کے بغیر کوئی جج نہیں آ سکتا. مطلب 3 جج آئے ہیں تو انہوں نے اپنی کنسنٹ دی ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں اسلام آباد. قانونی طور پہ نہیں کہا, انہوں نے ان سے یہ سوال کیا گیا تھا
کہ جناب یہ دیکھیں آپ جو ایک دم صوبوں سے بھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی بھی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی بالکل بالکل یہ ہونا چاہیے، فیڈریشن کی تقویت کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. دو آرگومنٹ اب آ رہے ہیں نا. ایک تو چیز صاحب کہ اس سے فیڈریشن جو مضبوط ہو رہی ہے، تو فیڈریشن کو جو اس سے پہلے جو یہ 2-2.5 سال میں رہا کہ 90 دن کا فیصلہ نہیں کروایا گیا، 2 صوبوں میں جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو ہو گئی، وہاں الیکشن نہیں کروائے گئے، پھر 90 دن کے الیکشن نہیں کروائے گئے، پھر بلے کا نشان والا، پھر جو ہے حیت جو بدل دی گئی بینچ انفارمیشن کمیٹی کی جو ہے پروسیجر ایکٹ کے ذریعے، الیکشن لاز کے اندر تبدیلی. تو یہ ساری فیڈریشن کو یا افریدی صاحب کو اس وقت کوئی خطرہ نہیں نظر آیا کہ یہ فیڈریشن کو چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں. اس پہ انہوں نے کہا جی یہ فیڈریشن کے لیے بڑا ضروری ہے. جی بالکل، یہ بھی ایک حیران کن بات آج کی گئی ہے کہ یہ وفاقی عدالت ہے. یہ وفاقی عدالت، میری بہت سارے وکلا سے بات ہوئی کہ میں نے کہا کیسے آپ وفاقی عدالت کہہ سکتے ہیں اس کو؟ اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ آپ اسلام آباد سے پنڈی کی طرف موو کریں تو پنڈی ختم ہو جاتی ہے، ادھر کے پی کے سندھ بلوچستان کہیں بھی نہیں ہے. ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ جورسڈکشن ICT ہے. جی یہ میں لوگوں کو بھول گیا ہے کہ پہلے جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنائی گئی تھی تو اس وقت ایک مزاحمت آئی تھی، ایک آرگومنٹ آیا تھا کہ جناب یہ پنڈی میں آپ کا راولپنڈی ہائی کورٹ بینچ موجود ہے تو یہ 10 کلومیٹر پہ آپ بنا رہے ہیں. کئی اور شہر ہیں، فیصل آباد اور بے تاشا ہیں جہاں پہ بینچز نہیں ہیں. تو کیا اب وہ بالکل اس کو یہ تاثر دینا کہ یہ فیڈرل کورٹ ہے تو وہ تو بالکل ہی آئینی کورٹ کے بعد ایک اور نیا کٹا کھل جائے گا. ابھی عامر صاحب غالباً تھوڑا سا ایشو ہے، لیکن عامر صاحب یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی کی تشریح ہے اور اپنی مرضی کے ہی بات یہ ہے کہ ابھی جو یہ جو ہونے جا رہا ہے مزید، یہ جو مزید قیامت ہے اور یہ قیامت کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم روز کی قیامت بیان کرتے رہیں گے کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ چیلنج ہونی ہے. اگر کوئی سپریم کورٹ کی کوئی تھوڑی سی بچ گئی تھی عزت یا روب جو ہے وہ مزید خطرے میں ہے. اب دیکھیں یہ پچھلے 1 سال میں 1.5 سال میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا. کیسے جو میں کہتا ہوں ٹوٹل سوسائٹل کنٹرول، معاشرے کو کنٹرول کیا گیا ہے ون آفٹر انادر. متنازع الیکشن کے ذریعے، متنازع اسمبلی، متنازع ایگزیکٹو کے بعد 2 قانونی آ رہے تھے. جوڈیشری 26ویں آئینی ترمیم کری ہے، جوڈیشری کو کر لیا، بالکل کر لیا. اب ہائی کورٹ کے اندر جہاں جہاں بغاوت کے شعلے نظر آ رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ تھا وہ تھا. مجھے تو سندھ ہائی کورٹ کے بھی اوپر خطرات ہے، وہاں بھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے بھی 1-2 جو فیصلے آ چکے ہوئے ہیں. انہوں نے جو آئینی عدالت کی جورسڈکشن جس طرح ہے ثاقب، تو یہ وہاں یہ تو ٹوٹل کنٹرول پیکا کے ذریعے جو ہے میڈیا کو کنٹرول، یہ تو ٹوٹل کنٹرول والا ہی چل رہا ہے معاملہ. ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو اس سے قبل کوئی امپورٹنٹ یہ پٹیشنز تھیں، ایکس کی پٹیشن تھی، فائر وال، VPN یہ پٹیشنز تھیں. اسی طرح ارشد شریف جو ہے وہ کمیشن کے بنانے کے حوالے سے پٹیشنز تھیں، تو وہ کہیں پہ ہمیں وہ پتہ نہیں کہاں پہ رہ گئی ہیں، ان کے کوئی فیصلے نہیں ہو سکے. تو اب جو ہے وہ پیکا کے حوالے سے بھی پٹیشن جو ہے وہ فائل کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ کون سی ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی جائے اور ٹیک اپ ہو جائے، اسے کوئی ریلیف بھی مل جائے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی جو ہے وہ سچویشن ہے. کبھی بھی ایسا جو ہے وہ عدلیہ کے لحاظ سے نہیں رہا. تو یہ میرے خیال میں عدلیہ پر جو اعتماد ہے عوام کا، اس کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچ رہی ہے. اور خاص طور پر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو سوال ہے اس پر سیریس سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ جب ایگزیکٹو ہر چیز کو مینوپولیٹ کر کے اور اپنی مرضی کے جو چیزیں جو ہے وہ ججز لائے جا رہے ہیں یا ججز تعینات کیے جا رہے ہیں، تو اس سے جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ اس پر بہت بڑا حرف آیا ہے. تو اب جو یہ سینیرٹی والا خاص طور پر جو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹھا ہے، یہ معاملہ آگے چل کر میرے خیال میں قانونی کارروائی یا ایک قانونی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے ججز کی سینیرٹی ڈسٹرب اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ سینئر پیونی جج جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے پچھلے 3-4 سال سے، تو وہ اب ان کی جو سینیرٹی ہے اب وہ 3رے نمبر پر چلے گئے ہیں، ان کی ختم ہو گئی ہے. وہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ایک بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہوتی ہے. پہلے سپریم کورٹ میں بھی جو مسعود علی شاہ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، تو اس نے ہائی کورٹ میں تو آنا ہی تھا. مگر یہ میں جو چیف جسٹس جو ہیں یا جج حضرات کے متعلق آپ اور ہم بہت محتاط ہو کے گفتگو کرتے ہیں، مگر جب 7 ججز پہلے 6 کے بعد اس دفعہ بھی جو خط لکھا ہوا ہے وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لائے جائیں گے. اس وقت لائے نہیں گئے تھے یہ ججز 3 جو ہے سرفراز صاحب لا دیا
دیے گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. یہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ کمیٹی بنے گی تو پہلے فیصلہ نہ کریں. تو آپ کو کوئی امید لگتی ہے کہ ان کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے ریئیکشن کی وجہ سے, یا ادروائز جو یہ شنید دے رہے ہیں, ہلکا سا جو اشارہ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں, اگر وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ہوں گے تو ان کا ایک ووٹ ہے, اور حکومت نے اس سے قبل جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ ان کا ووٹ ملا یا نہیں ملا انہوں نے فیصلے کر لیے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ان کے کہنے کی وجہ سے کچھ ہوگا, میرا نہیں خیال. اگر حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں کو چیف جسٹس بنانا ہے تو وہ پھر چیف جسٹس بن جائیں گے, ان کے پاس ووٹ پورے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو وہ پوری اتھارٹی ہے جو حکومت کے پاس اس وقت موجود ہے. تو ان کا جو پہلے تو یہ 10 فروری کو جب اگر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو سپریم کورٹ چلے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے فگ لیف بچانے کے لیے اگر ووٹ ڈال بھی دیں تو ان کے ایک ووٹ سے فرق نہیں کرتا. انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں اتنی زیادہ اکثریت کر لی بھی ہے کہ حکومت جو چاہے گی فیصلہ وہی ہونا ہے. مگر یہ کلیئرلی اٹس ریٹن آن دا وال, بالکل وہ نوشتہ دیوار جو کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, سب کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, اور پورا معاشرہ بے بس لگتا ہے, سول سوسائٹی بے بس ہے, صحافت کے, میڈیا کے جو ہے وہ بالکل کر دیا, پورا معاشرہ پیکا کے ذریعے کنٹرول کر لیا گیا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کہے کسی وقت بھی دھر لیا جا سکتا ہے 3 سال کی قید کے لیے. سو یہ تلواریں لٹک رہی ہیں. سوال اگر آپ ثاقب سے کرنا چاہیں, ثاقب اگین ہمارے ساتھ. ثاقب بس کوئکلی کہ یہ بس ایسا ہی چلتا رہے گا, یا آپ کو وکیلوں میں, ججوں میں کوئی مزاحمت نظر آتی ہے جس کے کوئی اثرات بھی آئیں گے, کہیں نہ کہیں چیز رکے گی؟ میرا خیال ہے 2007 کی اگر جو وکلا تحریک تھی اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو شروع میں وہ اتنا مومنٹم اس نے نہیں پکڑا تھا. آہستہ آہستہ وہ جو وکلا تحریک ہے اس نے مومنٹم پکڑا تھا. تو بظاہر حکومت نے, کیونکہ بہت سارے محاذ حکومت کھول رہی ہے, 26ویں آئینی ترمیم کا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کا, پیکا کا جہاں پہ صحافی کمیونٹی بھی سراپا احتجاج ہے, تو جتنے محاذ کھول رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ آہستہ آہستہ ایک کولیکٹیو مومنٹم بن سکتا ہے, لیکن ٹائم لگے گا. بہت جلدی اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی ابھی تک. بہت بہت شکریہ ثاقب. جو اصل محاذ ہے, اصل محاذ جو ہے وہ سڑکوں کا محاذ ہے, اور یہ 8 فروری کو جو آ گیا ہے لوگوں کی اس پہ توجہ نہیں ہے. آپ وقفہ لینا چاہ رہی ہیں, وقفے کے بعد بھی اور ابھی بھی کہ لوگ اس پہ غور نہیں کر رہے کہ وہاں پہ کیا امکان ہے. اگر وقت ہو آپ کے پاس تو جنید اکبر صاحب کا جو انہوں نے کہی ہے یہ بات, میں اس کے بعد جو ہے میرا خیال کسی کی بھی نیندیں اڑ جانی چاہیے جو بھی اس ملک یا قوم کے لیے فکر کرتے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ آ گیا کہ 8 فروری کو یہ ان کا یوم احتجاج وہ منا رہے ہیں, اینیورسری ہے 8 فروری کے الیکشن کی. 8 فروری کو غالباً جو ہے لاہور کے اندر جو ہے کرکٹ کا میچ بھی ہے, اور پوری دنیا کی یہاں پہ نظریں بھی ہیں. تو پہلے یہ جو کے پی میں ہے, میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ اس دفعہ اسٹریٹجی ان کی ہے کہ پہلے جو یہاں پہ خندقیں بنائی گئی تھی, جو اسٹریٹجی کی گئی تھی پچھلی دفعہ دھرنے کے وقت کے اٹک کے اس کے اوپر خندقیں لگا کے بلڈوزر لگا کے بند کر دیا گیا, تو اس دفعہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ خندقیں پار نہیں کریں گے. خندقیں پار ہونے سے صرف یہ نہیں کہ وہاں کے لوگ یہاں نہیں آئیں گے, یہاں کے لوگ بھی وہاں نہیں جا پائیں گے کے پی کے اندر, کٹ جائیں گے. یہ ایک جو ہے آپ ریاست کے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ وہ بیٹھے رہیں گے اپنے صوبے میں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہاں نہیں آ رہے. تو کوئی اگر نہیں جا سکے گا کے پی میں اور وہاں سے یہاں نہیں آ سکے گا, سارا کاروبار ہو جاتا ہے. پھر جو مزید انہوں نے جو ایک بڑی خطرناک بات کیا ہے کہ وہ شانگلہ میں اب تھا کوٹ کا ایک پل ہے وہ جو ہے وہ وہاں پہ اگر خلقت ہے اور وہاں پہ وہ ان کی وہاں پہ میجورٹی اکثریت کوئی پروون ہے, اسی لیے باقی سارے ملک میں 8 فروری کو بڑا انتظام کر لیا گیا تھا, کے پی میں نہیں, کیونکہ وہاں اوور ویلمنگ ان کی میجورٹی ہے. تو وہ اگر وہاں سے بند کر دیتے ہیں, خدا نہ خواستہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے, خدا نہ خواستہ. تو اس کا مطلب ہے آپ گلگت بلتستان وہ کٹ آف ہو جائیں گے. سیاچین میں ہمارے فوج جو ہیں وہاں پہ وہ ان کی سپلائیز ہیں, بارڈر پہ سپلائیز ہیں. افغانستان کا وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بھی ہم بند کر دیں گے اگر یہ ایک صوبہ
یہ جو فیڈریشن کی چیف جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں، یہ فیڈریشن کے اوپر جو جتنا بڑا دھچکا یہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے، وہاں پہ پنجاب سے بھی جس طرح کی میں سن رہا تھا آوازیں آ رہی ہیں، عالیہ حمزہ جو باتیں کر رہی ہیں وہاں پہ، تو یہ بڑے خطرناک معاملے ہیں. اور خاص طور پہ میرے لیے ایک اور یہ پڑھ کے بڑی پریشان کن خبر ہے کہ آلریڈی اس وقت سیکورٹی کی سچویشن یہ ہے کہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کہ 2016 کے بعد سب سے زیادہ دہشت گردی کے حملے اس مہینے جنوری میں ہوئے ہیں. جنوری 2025 میں یہ 7 سال کے بعد سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں کہ یہ 2025 کے جنوری میں یہ 42% اضافہ ہوا ہے. اور یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کا تھنک ٹینک ہے، انہوں نے کہا جی یہ اس کے اندر 74 جو ہے یہ دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں پورے ملک میں. 91 حضرات جو ہے نا 91 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، 35 سیکورٹی کے افراد ہیں، 20 سویلینز ہیں، اور 36 جو ہے ملیٹنٹ بھی جو ہے جہنم رسید ہوئے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا اس سے پہلے دسمبر جو پچھلے سال دسمبر 2024 وہ ہائیسٹ فگر تھا، اور یہ تواتر کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اور یہ جو سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں نمبر 1 پہ آلریڈی کے پی میں ہیں. کے پی میں پہلے ہی یہ صورتحال ہے. اس کے بعد آپ ایک اوور ویلمنگ جو میجورٹی ایک پارٹی رکھتی ہے اس کو آپ خندقیں لگا کے بلاک کر دیتے ہیں. پہلے وہ تو اسلام آباد آ رہے تھے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد نہیں آ رہے، ہم وہیں بیٹھیں گے. تو ہم اسلام آباد پنجاب میں نہیں آ سکتے، تو آپ خود ہی ان خندقوں کو ادھر والوں نے بھی تو پار کرنا ہے. عامر صاحب اس میں یہ بھی اگر یہ لٹکے مشینری انتظامی جو مشینری ہے اس کا استعمال نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے کہا اگر آپ خندقیں وہ اپنے صوبے میں رہتے ہیں، وہ اپنے صوبے میں رہتے ہیں، اور وہ اگر یہ چیز لٹک جاتی ہے 1 دن 2 دن، یہ کراچی ٹو پشاور ساری ٹریڈ رک جاتی ہے، سارے معاملات رک جاتے ہیں، ڈیفنس کے ہماری جو سپلائیز ہیں وہ رک جاتی ہیں. تو یہ جو ہے ان کو یہاں آنے سے زیادہ خطرناک بات ہے. یہ جنید اکبر صاحب پہلے تو یہ تھا نا کہ جو پیغامبر تھے ماشاءاللہ وہ راغب کر لیتے تھے خان صاحب کو ڈرا ڈرو کے، اب انہوں نے ایسے اپنے لوگ کے پی اور پنجاب میں کر لیا جن کی فرسٹ لائلٹی جو ہے وہ ان کی پارٹی، وہ ان کے کہنے پہ ہیں اب. لہٰذا ان سے بات چیت کرنا یا یہ ان کا کہنا کہ مجھے اگر گرفتار بھی کیا گیا، اور کے پی میں گرفتاریاں ان کی اپنی حکومت ہے، وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. اور یہ سیکورٹی لیکن حکومت کا بھی سنیں نا عامر صاحب، حکومت کا موقف یہ ہے کہ جی فیب کے اندر ایک تو ہماری جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ ہے، سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا دورہ آلریڈی شیڈولڈ ہے، وہ فیب میں آ رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین بھی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا جائزہ لینے کے لیے آ سکتی ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دولت مشترکہ کی انٹرنیشنل پارلیمانی کانفرنس بھی ہے. گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ایک اور بھی ایڈ کر لیں کہ آئی ایم ایف والوں بھی جو ہے نا فروری کے اندر فیصلہ ہونا ہے کہ 5 ہوگا، اور جو ہے یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک امپیکٹ آئے گا، اور وہ بڑا یہ سارا جو کہتے ہیں نا پرفیکٹ اسٹارم جو ہے وہ ساری چیزیں، ہوائیں، سمندر، پانی، سب کچھ مکس ہو کے ایک پرفیکٹ اسٹارم جو ہے بریو کر رہا ہے یہاں پہ. اور یہ لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ پنڈی کے اندر جب کرکٹ کا میچ تھا تو پی ٹی آئی نے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا دانشمندانہ فیصلہ کر دیا تھا کہ انہوں نے کینسل کر دیا تھا اپنا. اب لاہور کے اندر یہ میچ ہونے جا رہا ہے، اور آئندہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے جو ہے وہ بھی ایک دنیا دیکھ رہی ہے ہماری طرف. تو وہ اب اس دفعہ کیا وہ کینسل کرتے ہیں نہیں کرتے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو کوئڈ پرو کیا ملے گا؟ یہ پیکا کے تحت جب لوگ اٹھائے جائیں گے اور باقی وہ جو کیا جائے گا تو پھر کس منہ سے ان کے ساتھ یہ جو ہے بات چیت کی جائے گی. اور اگر وہ نہیں کرتے، پنجاب میں اندر بھی مسئلہ ہے کہ اس کے لیے جتنی مرضی پکڑ دکڑ کر لیں، قذافی اسٹیڈیم لبرٹی چوک کے اندر 200-400 بندہ بھی آ جاتا ہے کہ سیکورٹی ایشو ہے. اور یاد رہے کہ پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ میں بڑا میرے منہ میں خاک کہ سری لنکا والا واقعہ ہوا ہے، اور وہ کینسل بھی کر سکتے ہیں اس کی. اگر یہ خبریں جو یہاں پہ آ رہی ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے برا ہے. کرکٹ بڑے سال ہمارے ملک میں بند رہی نا، اب دوبارہ کرکٹ بند ہو جائے خدا نہ خواستہ. میں بار بار بڑا ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ میرے منہ میں خاک. مگر یہ
انوائرمنٹ جو ہے جو وہاں پہ اختیار میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ ایک ہر قیامت کے بعد ایک نئی قیامت لا جا رہے ہیں، پش کر رہے ہیں اگینسٹ دا وال. تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ لولی لنگڑی بات چیت سے کام نہیں چلے گا. میرا خیال ہے یہ معاملے جو ہیں بالکل اس نہج پہ آ چکے ہیں جہاں فیصلے کرنے پڑیں گے، اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. یہ پش کرتے جائیں تو ایک وہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز ہے کہ ایک سٹیج آتی ہے جب اس کے بعد اس کا نیگیٹو ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا.